والسلام عليك وعلى صحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا قریب آ جائیں تو آواز آسانی ہوگی. الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے، مالک کے بہت احسان ہے کہ ہمارا درس بہار شریعت کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ ہمارا 9واں سیشن ہے، 9th سیشن ہے کہ جس میں ہم اللہ اس کے رسول کے قریب پہنچنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی طلب علم رکھتا ہے، یعنی علم دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. ہم سب کی خواہش تو یہ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے. حتیٰ کہ غیر مسلم کا بھی یہی تصور ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو ایک راحت کی جگہ مل جائے، جنت میں پہنچ جائے. لیکن جو مسلمان نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا. تو مومن نہیں مرے گا وہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا. اور جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی شرط جو ہے وہ ہے ایمان. اگر ایمان نہیں ہے اور اعمال بہت سارے ہیں، وہ بظاہر اعمال بہت سارے نظر آتے ہیں، دنیا میں کیے ہوں گے، لیکن وہ اعمال سارے کے سارے بیکار ہیں، اس لیے کہ مرتے کے ساتھ ہی وہ اعمال جو ہے، چاہے اس نے بڑے بڑے اسپتال بنائے، چاہے بڑے بڑے یتیم خانے بنائے، چاہے بیواؤں کی امداد کی ہو، چاہے لوگوں کو صدقہ خیرات کیا ہو، اور بہت سارے دوسرے خیرات اور صدقات کے کام کیے ہوں، لوگوں کی امداد کی ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا ہو، جس قسم کی بھی نیکی کی ہو بظاہر، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ صفر ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. اس لیے کہ سارے کے سارے اس نے اس امید سے کیے تھے کہ ایک کوئی اور خدا ہے جو مجھے صلہ دے گا. اگر گنپتی صلہ دے سکتا نہیں دے سکتا، گنپتی صلہ نہیں دے سکتا، اس نے گنپتی کو خوش کرنے کے لیے کیا. معاذ اللہ شیوا کی مورتی کی پوجا کرتا تھا، مورتی کے پاس تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو صلہ نہیں دے سکتی. یا رام کی پوجا یا گنیش کی پوجا یا کسی اور پتھر کی یا دیوتا کی یا سورج یا چاند کی یا پتھر کی یا کسی اور درخت کی، شجر کی یا دیوی کی پوجا کرتا رہا ہے. ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خود کی مدد کر سکے یا کسی خود کے لیے کچھ پیدا کر سکے. وہ تم کو کیا صلہ دے سکتے ہیں؟ قیامت کے دن صلہ دینے والا ان کو کوئی نہیں ہوگا. جو بھی اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، اچھے سے اچھے اعمال کیے ہوں گے، وہ سارے کے سارے ان دیوی دیوتاؤں کے لیے، ان پتھر کی مورتیوں کے لیے کیے ہوں گے کہ جن کے پاس صلہ دینے کی طاقت نہیں ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کو کہے گا کہ میرے لیے تو کیا ہی نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے وہ اس پر صلہ بھی نہیں دے سکتے، اور ان کی نظر تو ہے ہی نہیں، میری نظر میں تو یہ نیکی ہے ہی نہیں، اسے کہ تم نے میرے لیے نہیں کیا. تو اگر اللہ کے لیے نہیں کیا اور ایمان نہیں تھا تو پھر سب بیکار ہوگا. لیکن اگر ایمان والا ہے اور اس نے چاہے ایک چھوٹی سی کھجور بھی اللہ کی راہ میں دیا ہوگا تو وہ کہے، اللہ تعالیٰ کہے کہ ہاں اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے دیا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے دیا ہے، مجھے پہچانتے ہوئے اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ نیکی جو ہے یہ اللہ لکھ رہا ہے، اور اس نیکی پہ اطلاع اللہ رب العالمین ہی دے گا. چونکہ اللہ کو پہچانتا ہے، تھوڑی بہت پہچان رکھتا ہے، اس کے بارے میں اس کا عقیدہ ہے کہ ایک اللہ ہے، اور اسی کو راضی کرنے کے لیے میں چھوٹی موٹی جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکی کر رہا ہوں، اس کا صلہ دینے والا وہ ہے. تو وہی اس کو لکھ رہا ہے اور وہی اس بات پہ قادر ہے کہ صلہ دے. تو ایمان کی حالت میں جو زندہ ہے، چاہے وہ تھوڑی بہت کی نیکی کرے، تو اس کے لیے ایمان کی وجہ سے نجات ہے. اور پھر نجات کے بعد جو کچھ بھی نیکی اس نے کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کے مطابق بلکہ اس سے کہیں زیادہ اپنے فضل و کرم سے اس کو اس کی نیکیوں پر صلہ عطا فرمائے گا. تو بیسک اور بنیادی بات یہی ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. اور ایمان کی سلامتی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ایمان کی سلامتی ایسے حاصل ہوتی ہے کہ پہلے پتہ لگا کہ ایمان ہے کیا، ہے نا. اگر ایمان نہیں پتا ایمان کیا شے ہے تو اس کو سلامت کیسے رکھے گا انسان، ہے نا.
پہلے ایمان کے بارے میں سیکھے اور پھر اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھے کہ یہی میرے رب نے سکھایا ہے اور یہی حق ہے اور یہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے ہمیں پہنچایا ہے اور یہی حق ہے اور اسی کو میں اپنے سینے میں بتاؤں گا اور اسی کی ہمیشہ تصدیق کرتا ہوا رہوں گا دنیا میں اور اسی کی تصدیق کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں گا، اسی کی تصدیق کرتے ہوئے دنیا میں جاؤں گا۔ میرے آقا کریم ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہی جو تھی میں آپ کو عرض کی، جو اپنی میری عقل کے حساب سے بتایا کہ اگر علم دین حاصل کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، تبھی تو وہ تمیز کرتا ہے کہ کون سی چیز جنت میں لے جائے گی اور کون سی چیز جنت کے لیے جنت میں لے جانے والی نہیں ہے بلکہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ضرور پڑھ لیجیے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن الحلم والحكم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا۔ ہمارا یہ درس بہار شریعت، یہ جو عظیم الشان کتاب حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی فتح الشریعت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ عقائد کے باب میں ہے۔ اس میں ہم بہت سارے عقیدے پڑھ چکے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں اور انبیاء علیہ السلام کے عقائد، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد میں پڑھنے ہیں وہ ہم اس میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے، اس کے بعد بہت سارے اوصاف جو انبیاء علیہ السلام کے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم میں جو پائے جاتے ہیں وہ ہم پڑھ لیے۔ اب ہمارا جو سلسلہ پچھلے درس سے چل رہا تھا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ خاص صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہیں جو کسی اور نبی میں نہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے خصائص، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا خاص صفتیں ہیں کہ بطور نبی یا بطور رسول ہونے کے علاوہ اور بطور نبی اور بطور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی ایسی خاص باتیں ہیں جو کسی اور مخلوق میں اور کسی اور نبی میں ہے ہی نہیں۔ وہ ہمارا پچھلے درس سے چلا آ رہا ہے۔ پچھلے درس کا جو نچوڑ ہے اس کے جو عقیدے ہم نے پڑھے ہیں اس میں سے سرسری طور پر میں دوہرا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آج کا درس کو تفصیلی آگے جائیں گے۔ تو پہلی جو خصائص سے پہلی خاص صفت حضور کی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو کسی ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام مخلوق کی طرف، تمام انسان جن بلکہ ملائکہ حیوانات جمادات سب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ یہ حضور کی خصوصیت میں سے پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہربان صرف مسلمانوں پر ہی نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے بلکہ تمام چھ اشیاء جتنی بھی اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہے جتنے بھی عالمین ہیں ان سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ خاصیت جو ہے یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تمام اشیاء جتنے بھی انسان ہے، جن ہے، ملائکہ ہے، حور ہے، علمان ہے، جنت کی چھ اشیاء ہے جتنی بھی ہے سب کے لیے حضور کو رحمت بنا کے بھیجا، بلکہ مسلمانوں پر تو حضور نہایت ہی مہربان ہے صلی اللہ تعالیٰ۔ اس کے آگے ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ تو خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے آخری نبی، جب جو کوئی آخری ہو جائے گا تو اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص بات ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کیونکہ آپ آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ آخری نبی آپ حضور اس لیے ہیں کہ آپ کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، جس کا مرتبہ سب سے اونچا ہوتا ہے اس کے بعد کسی اور کی حاجت نہیں ہوتی، لہذا اس کے بعد کوئی اور نبی آ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں یا ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی دوسرا نیا آ نہیں سکتا۔ جو کوئی اس بات کو شک کرے اس بات یا کہے کہ ہو سکتا ہے آ جائے اور پھر بھی حضور ہی خاتم النبیین رہیں گے تو وہ آدمی ایسا کہنے والا کافر ہے۔ اس کے آگے ہم نے پڑھا تھا کہ جو کچھ بھی کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، جتنے بھی نبی گزرے ہیں کم و بیش 1,24,000 آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور یحییٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ان میں سے ہر ایک کو جو کچھ بھی کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا
ان سب کو جمع کر کے بلکہ اس سے بھی زیادہ کمالات ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذات میں جمع کر کے اس کے آگے ہم نے پڑھا کہ بلکہ تفصیل میں آتا ہے کہ جو کچھ کمال اور عطائیں پہلے والے انبیاء علیہ السلام کو ملی وہ تمام کی تمام حضور کے صدقے اور حضور کے وسیلے سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے آگے ہم نے پڑھا آخری جو عقیدہ جو ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ 2 ہفتے پڑھے تھے، یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثل ہو یہ ناممکن ہے۔ اب جس میں ایسی خصوصیات ہو کہ سب سے پہلے پیدا کیے گئے ہو، سب سے پہلے پیدا کیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آخری نبی بھی ہیں، رحمت للعالمین ہے کہ اس کے اللہ کے علاوہ ہر کسی پہ رحمت ہے، تو کوئی اور بھی تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ کے علاوہ ہر کسی پہ رحمت ہے، ورنہ حضور پہ سب کے لیے رحمت نہیں ہو سکتے۔ خاتم النبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تو خاتم النبی کوئی اور ہو نہیں سکتا کیونکہ ایک آدمی آخری ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے، ویسا تعلق کسی کا نہیں۔ اللہ تبارک اتنی خصوصیات اللہ نے اپنے حبیب میں جمع فرما دی کہ اب جو ہے حضور کا مثل ہونا ناممکن ہے، مثل ہونا ناممکن ہے۔ تو جو کوئی ان صفت خاصہ جیسے رحمت للعالمین ہونا، اول مخلوق ہونا یا خاتم النبیین ہونا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے تو ایک شخص یا تو وہ سخت گمراہ ہے یا تو وہ کافر ہے، یا تو وہ کافر ہے۔ جیسے رحمت للعالمین کسی اور کو کہا، اس کو کافر نہیں کہیں گے لیکن اس کو سخت گمراہ ضرور کہیں گے۔ خاتم النبیین کے ساتھ کرتا ہے، نہیں کوئی اور بھی خاتم النبیین ہو سکتا ہے، نبی آ سکتا ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف گمراہ نہیں بلکہ وہ سخت کافر ہے۔ تو یہ تھی حضور کی خصوصیات۔ اور آخری جو ہم نے خصوصیات سے پڑھا تھا اس میں یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو سب کو نبی بنایا، سب کو اپنا جو ہے قریب بنایا، لیکن کسی کو اپنا کلیم بنایا، کسی کو اپنا روح قرار فرمایا، کسی کو نجی اللہ کا، کسی کو صفی اللہ کا، کسی کو اپنا خلیل بنایا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا حبیب بنایا۔ یہ جو مرتبہ ہے یہ حضور کی خصائص ہے کہ کوئی اور اس مرتبے پر فائز نہیں ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پچھلے درس کا رپورٹ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص بیان ہوئے تھے۔ آگے چلتے ہیں، علامہ صاحب جو ہے عقیدہ نمبر 40 ہے، یہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے۔ معراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ اب معراج تو حضور کا ایک بہت عظیم الشان معجزہ ضرور ہے، لیکن دوسرے معجزات بھی اور انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، لیکن ان کو خصائص اس لیے نہیں کہتے کیونکہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ ایسا معجزہ کسی کو پہلے نہ عطا ہوا نہ کبھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور کے خصائص میں سے ہے۔ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک خصائص کیا ہے؟ معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے 7 آسمان اور کرسی اور عرش تک بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصے میں مع جسم تشریف لے گئے، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، جیسے میں نے بیان کیا کہ معراج مبارکہ جو ہے وہ حضور کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن اس کو علامہ صاحب ارشاد یہاں فرماتے ہیں کہ حضور کے خصائص میں سے ہے، اس لیے کہ یہ معجزہ جو ہے کسی اور کا عطا نہیں ہوا۔ اور اس کی تفسیر یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، یعنی مسجد مکہ سے جہاں پہ کعبہ معظمہ ہے وہاں سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ کیا کرائی؟ سیر کرائی، اور وہاں سے یعنی مسجد اقصی جو بیت المقدس کو کہتے ہیں یروشلم میں جو ہے
وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی اور عرش تک، بلکہ بالائے عرش مطلب عرش سے بھی اور اوپر تک رات کے ایک خفیف حصے میں مع جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، اور کیا کیا وہاں پر، اور وہ قرب خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر یعنی انسان اور ملک یعنی فرشتے کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ کبھی ہو، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو اس تفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ اس کے دلائل یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دلیل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، خود ارشاد فرمایا سبحان ہے اللہ، کون؟ جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں من المسجد الاقصی مسجد حرام سے لے کر کے الى المسجد الاقصی مسجد اقصی تک رات کے ایک چھوٹے حصے میں اس کو سیر کرائے، اب یہاں پہ الفاظ کیا ہے، سبحان الذی، سبحان یعنی بہت پاک، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمی سے پاک، کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو خود پہلے ہی چیلنج کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ شک نہ کرنا یہ کام میرا ہے، شک نہ کرنا کہ حضور خود چلے گئے تھے، یہ کام میرا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس کو تم خدا کہتے ہیں، تم اللہ جانتے ہیں، اس نے سیر کرائی کہ اس کو اپنے بندے کو عبدی ہی، اب کہتے ہیں اس شے کو کہ جو جسم ہو اور روح بھی اس میں شامل ہے، جس کو جسم اور روح کے ساتھ شامل ہو تو اس کو بندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں بندہ مر گیا، اس کی لاش کو بندہ نہیں کہتے، اس کی لاش کو بندہ نہیں کہتے ہیں نا، چلتا پھرتا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار بندہ آیا ہے بندہ چلا گیا، لیکن جب وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اس کی روح نکل چکی ہوتی ہے تو اس کو بندہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں لاش پڑی ہوئی ہے، اس کا جسہ پڑا ہوا ہے، اس کا جسم رکھا ہوا ہے، اس کا لاشا رکھا ہوا ہے، لیکن جب وہی بندہ چل پھر رہا ہوتا ہے روح کے ساتھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ عبد ہے، لیکن جب دونوں ساتھ میں ہو تبھی عبد کہیں گے، الگ الگ ہو تو عبد نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اگر روح باہر نکلی ہوئی ہے تو روح کو کوئی بندہ نہیں کہتا کہ یہ بندہ ہے، کہتے نہیں یہ تو روح ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روح ہے۔ اسی لیے جب بندے کا روح کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ آدمی زندہ ہے، یہ آدمی زندہ ہے۔ اور اگر خواب میں ہی انسان چلا جائے تو یہ نہیں کہتے کہ بندہ وہاں ہو کر آیا، تو کہتے ہیں اس کی روح ہو کر آ گئی اور اس نے خواب دیکھا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جب اللہ تبارک کا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے خاص کو جو ہے رات سے لے کر گیا، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہاں مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ لے گیا، جاگتی حالت میں روح اور جسم کے ساتھ لے گیا۔ تو اب کا مطلب میں نے بتا دیا، روح اور جسم کے ساتھ ہو تو بندہ ہے، روح نکال دو تو روح کو روح کہتے ہیں، اور جو جسم ہے اس کو لاش کہتے ہیں، اس کو بندہ نہیں کہتے۔ اور اگر پھر روح جائے تو پھر یہاں اب لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں۔ اور پھر یہاں پہ لفظ لیلن استعمال ہوا، اگر اللیل استعمال ہوتا، اللیل اس کا مطلب ہوتا کہ پوری رات، اللیل یہ رات، پوری رات بات ہوتی۔ لیلن کا مطلب ہے رات کے ایک حصے میں لے گیا، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ یہ بھی ایک کمال ہے کہ اوپر جانا ہے سیر کرنا تھوڑی سی دیر میں، لیکن رات کے تھوڑے سے حصے میں کرنا اور بھی بڑا کمال ہے، اور بھی بڑا کمال ہے۔ اس وقت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بیت المقدس جانا، مکہ شریف سے جانے کا وقت تھا تقریباً ایک مہینے کی مسافت، ایک مہینے کی مسافت کا راستہ تھا کہ اونٹ پر بیٹھ کر کے کوئی جائے، ایک مہینہ لگتا تھا جانے میں اور ایک مہینہ واپس آنے میں لگتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ زمینی جو راستہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ رات کے تھوڑے حصے میں لے کر بھی گیا واپس بھی لے آیا، رات میں لے کر گیا اور واپس بھی لے آیا۔ اس کی تفصیل میں یہاں پر ارشاد فرما دیں، یعنی بیداری کی حالت میں جسمانی طور پہ آسمان کی طرف معراج فرمانا، حضور کا معراج فرمانا، پھر وہاں سے جہاں تک خدا کی مشیت ہو جانا حق ہے۔ مطلب یہ کہ واقعی معراج کی تصدیق میں ایمان کا امتحان ہے، ایمان کا امتحان ہے کہ بھائی تم اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتے بھی ہو یا نہیں، اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتے بھی ہو یا نہیں۔ انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ایمان کا امتحان ہے
کہ مختصر سی گھڑی میں بیداری کے عالم میں جسم شریف کے ساتھ آسمان و عرش اعظم تک بلکہ عرش سے بھی اوپر حد لامکان تک تشریف لے جانا یہ حکایت اور خصوصیت احادیث صحیحہ میں مذکور ہے. یعنی یہ ایک امتحان ہے. قرآن پاک کی آیت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یہاں جب یہ بات آئی تو لوگوں کا ایمان ڈگمگا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی تم جو سوال کرتے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو تمہارا سوال حضور پہ نہیں ہے، تمہارا سوال جو ہے اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پہ ہے کہ کیا اللہ نہیں کر سکتا. جو اللہ بغیر کسی چیز کے تمام کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، کن کہہ کے تمام کائنات کو پیدا فرما سکتا ہے، تو کیا وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ سیر نہیں کرا سکتا؟ ضرور کرا سکتا ہے. اور اگر اور بھی مزید دلیل چاہیے، تفصیلی دلیل چاہیے، تو جو رب سیدنا آدم علیہ السلام کو آسمان سے دنیا میں بھیج سکتا ہے تو دنیا سے آسمان میں حضور کو نہیں لے جا سکتا؟ ضرور لے جا سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام کا آنا مانتے ہو، اور شیطان کا بھی جو ہے اپنا بستر لے کر کے اوپر سے نیچے آنا مان لیتے ہو، حضور کو اوپر لے جا، اوپر جانا کیوں نہیں مان لیتے؟ ابا جان کی کرامت معلوم ہو جاتی ہے، تسلیم کر لیتے ہو، لیکن حضور کی کرامت جو ہے وہ معجزات تسلیم کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. اسی میں جو ہے بہت سارے جو منافق قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اعتراض کیے اور اپنے ایمان کو معذمہ گوایا. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے وہی کیا جو کفار نے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس کیا تھا. اور حضور نے دوسرے دن صبح یہ ارشاد فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا تھا اور میں ایک ہی رات میں واپس آ گیا. اس وقت کے کفار نے یہی ٹھٹھا اڑایا، مذاق کرنے کی کوشش کی، یہ تو ناممکن ہے. انہوں نے وہی دیکھا کہ جسمانی طور پہ، ظاہری طور پہ یہ تو ناممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اعلان فرمایا تو قریش جو تھے مکہ کے، اس میں خاص طور پہ ابو جہل وغیرہ، انہوں نے اس چیز کا مذاق اڑانا چاہا کہ اب تو ہم کو بہت سنہری موقع مل گیا ہے اس کی جو ہے تصدیق کرنے کا، اس کو جھٹلانے کا، کہ اب تو یہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ کوئی ماننے کو مان نہیں سکتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ابو جہل کو راستے میں مل گئے. ابو جہل سے کہتا ہے کہ اے صدیق، اے ابو بکر، تجھے پتا ہے میرے دوست نے کیا کہا؟ میرے دوست نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں جو ہے بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی اور واپس صبح ہونے سے پہلے واپس آ گیا. سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو ضرور حق فرمایا ہے، اور اگر یہ کہتے کہ میں خدا سے مل کے آیا تو بھی میں ماننے کو تیار. ابھی بات سنی نہیں تھی. جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا، حضور نے کہا ہاں آئے صدیق، میں بیت المقدس ہو کے آیا، بلکہ اپنے رب سے ملاقات بھی کر کے آیا. جب صدیق نے عرض کی، سیدنا ابو بکر عرض کی یار تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اس دن کے بعد سیدنا ابو بکر کا لقب صدیق پڑ گیا کہ یہ تو میری ہر بات کو جو ہے نا تصدیق کرنے کو تیار ہے. سب سے سچا، سب سے بڑی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے آگے جو ہے دوسرا جو ارشاد فرماتے ہیں، اور وہاں سے ساتواں آسمان تک گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے. اس کے آگے لکھتے ہیں کہ رات کے خفیف حصے میں مع جسم تشریف لے گئے، جس میں تفصیل بیان کر چکا کہ ایک چھوٹے سے حصے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا لیلا، اللیل نہیں فرمایا، لیل میں ایک چھوٹے سے حصے میں، رات کے چھوٹے حصے میں گئے اور جسم کے ساتھ تشریف لے گئے. آگے ارشاد فرماتے ہیں اور وہ قرب الہی، خاص قرب الہی حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو. اس کے بیان میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ کسی اور کو کبھی عطا نہ ہو. اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود معراج کا واقعہ ایسا ہے کہ یہ معراج تو کسی اور کو عطا ہی نہیں، کسی اور کو عطا ہی نہیں تھی. آج کے زمانے میں بھی دیکھیں کہ سائنٹسٹ جو ہے بہت ساری چیزوں کو پتہ لگا لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں دریافت کر لیتے ہیں، اور جو پہلے انبیاء علیہ السلام نے معجزے دکھائے ہیں ان معجزوں کی مثل کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم جو ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرح جو ہے جنت دیکھ کر آئیں گے یا جہنم بھی دیکھ کر آئیں گے اور بغیر کوئی سوٹ پہنے ہوئے جو ہوا میں اڑ کر جا کے دیکھیں گے. یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی قیامت تک جو ہے اس کی جو ہے نقل بھی نہیں کر پائے گا. تو یہ معجزہ خود جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک جو مقام ہے اس کی یہ دلیل.
جب یہ دلیل اتنی بڑی ہے تو پھر اس کے آگے جو ملا ہے اس کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت سے اور اپنے کلام سے نوازا. کہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جمال الہی و چشم سر دیکھا، اور جمال الہی و چشم سر دیکھا. پڑھ چکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جسم اور جسمانیات سے پاک مانتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں جانے کے بعد ہر مسلمان اس کی زیارت کرے گا، اس کو دیکھے گا. کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا. جب ہم مانتے ہیں کہ انسان دیکھے گا تو پھر حضور نے دیکھا تو اس میں شک کرنے کی کیا گنجائش ہی نہیں، شک کرنے کی کیا ضرورت ہے. بلکہ شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بھی ہمارے سامنے ارشاد فرما دی کہ سورہ والنجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ذاغ البصر وما طغى، کہ ان کی جو آنکھ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی، وہ نہ ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے بڑھی، نہ ادھر ادھر ہوئی ہے نہ وہ حد سے بڑی ہے. کس کی نظر؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پاک جو ہے، جب اس نے حضور اپنے رب کو دیکھا تو ان کی نظر جو ہے نہ ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے بڑی. یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمان سر سے دیکھا. اور اس کی دلیل میں دوسری بہت سارے حدیث مبارک موجود ہے، بلکہ قرآن میں اور بھی دلائل موجود ہے. آگے سے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الدر المنصور میں یہ حدیث نقل ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ان محمدا رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا. ایک اپنی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک مرتبہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا. ایک مرتبہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے راوی سیدنا ابن عباس ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی تبارک و تعالی، کہ میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، میں نے اپنے رب اللہ عز و جل کو دیکھا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کلام الہی بلا واسطہ سنا. علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام الہی کو حبیب قدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطہ سنا. اور اس کی دلیل میں آگے ارشاد فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ یہ اس کی تفصیل موجود ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی کلم نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء بغیر واسطہ، کہ حبیب قدیہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کے رب نے معراج کی رات میں بلا واسطہ کلام فرمایا، بلا واسطہ کلام فرمایا. اس کی دلیل تھی. اور اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے تو اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا، ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا. اس کی دلیل میں کیا ہے؟ اس کی دلیل میں حدیث پاک فرماتے ہیں، سنن دارمی میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو اس کی بہترین صورت میں دیکھا، اس کی بہترین صورت میں دیکھا. پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. یہاں پر لفظ صورت سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ اس کا رسول جانے، لیکن دلیل کے طور پہ ہمیں پیش کرنا ہے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اس کی بہترین صورت سے دیکھا. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے نبی، یہ جو فرشتے ہیں یہ آپس میں کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ یہ فرشتے ہیں آپس میں کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، ہر چیز اس کو پتہ ہے. تو پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں. جب کوئی کچھ پوچھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نہیں پتا. بہت سارے دیوبندی وہابی یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور نے اس کا پوچھا تو حضور کو نہیں پتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نہیں پتا ہے. پوچھنے کے کچھ اور مقصد بھی ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا، مماثل کا بھی یمین نکل یا موسیٰ کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ کو نہیں پتا، اللہ نے خود سب کو بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ یا رب میرے ہاتھ میں آتا ہے، اس سے میں یہ کام کرتا ہوں. پوچھنے والا اگر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوچھنے والے کو پتا ہے. کے تو اللہ نے پوچھا اپنے حبیب سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ فرشتے آپس میں کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رب تو زیادہ جانتا ہے، تو سب سے زیادہ جانتا ہے. انت عالم یا رب،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس نے اپنا ہاتھ جو ہے وضع کفہ بین کفتی، اس نے اپنا ہاتھ جو ہے دست قدرت سمجھ لیجیے، اس نے اپنا دست قدرت میرے کاندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے کاندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ تو جب یہ ہوا تو مجھے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، میرے سینے میں مجھے اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور میں وہ سب کچھ جان گیا جو زمین و آسمان میں ہے۔ میں وہ سب کچھ جان گیا جو زمین و آسمان میں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے طرف سے قدرت سے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بس یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ اور آگے یہی اسی حدیث کو پھر سے یہاں پہ علامہ صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے، لکھتے ہیں یعنی بس جو کچھ آسمان و زمین میں تھا سب کچھ میں نے جان لیا، سب کچھ میں نے جان لیا۔ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ایسا معجزہ ہے کہ کسی اور نبی کو ایسا معجزہ نہیں، بلکہ ایک معجزہ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم عطا ہوا، یہ معجزہ بھی کسی اور نبی کو ایسا معجزہ نہیں تھا۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلام سے نوازا، زبور عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی، صحف عطا فرمائے، تو تمام کے تمام اللہ کے کلام ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ کلام اللہ کے کلام ہونے میں ان کی حیثیت میں کوئی کمی نہیں، سب کے سب اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جو کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصورت قرآن حضور کو عطا فرمایا، یہ حضور کا معجزہ ہے، حضور کا خاصہ ہے، ایسا معجزہ کسی اور کو عطا نہیں۔ ایسا معجزہ کی تفصیل ہم پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ عقیدہ نمبر 41، تمام مخلوق اولین و آخرین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز مند ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق اولین و آخرین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز مند ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی حضور کے نیاز مند ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، دنیا میں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی کہے کہ بھائی تمام دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں دیتا ہے، لیکن حضور کے وسیلے سے ان کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ کوئی یہ مانے یا نہ مانے، لیکن قیامت میں ضرور مان جائے گا کہ تمام کی تمام مخلوق جو ہے وہ حضور کی نیاز مند ضرور ہے۔ وہ کیسے؟ خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ حدیث منقول ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا سید الناس یوم القیامہ، انا سید الناس یوم القیامہ وهل تدرون یوم ذاک یجمع اللہ تعالی یوم القیامہ اولین والآخرین فی صعید واحد۔ کہ وہ دن ایسا ہوگا، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام انسانوں کا قیامت کے دن لیڈر ہوگا، میں ان کا سب کا قائد ہوں گا، سب کا ماسٹر ہوں گا۔ اور تمہیں کیا پتا ہے وہ دن کیسا ہوگا؟ وہ دن کیسا ہوگا تمہیں کیا پتا ہے؟ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی تمام اولین و آخرین کو ایک ہی زمین میں جمع فرما دے گا، سب کو جمع فرما دے گا۔ طویل حدیث ہے، اس کو میں تصریح طور پر پڑھ دیتا ہوں۔ تو اس دن کیا ہوگا کہ سب جمع ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے۔ تو بعض لوگ بعض سے پوچھیں گے کہ چلو آدم علیہ السلام کی، تو پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آئے آدم علیہ السلام ہم پریشان ہو گئے، 25,000 سال گزر چکے، 50,000 سال لمبا وہ دن ہوگا، تو اس میں سے 25,000 سال گزر چکے ہوں گے ہولناکی کو برداشت کرتے ہوئے۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے میں سر ہوں گے، کچھ لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، کسی کا ناک تک، کچھ جو ہے اس میں ہوتے لگا رہے ہوں گے۔ سورج جو ہے سوا نیزے پہ ہوگا، سب کی زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی، پریشان حال ہوں گے، کسی کو بچھو ڈھونڈ رہے ہوں گے، کسی کو سانپ ڈس رہے ہوں گے، کسی کو لوگ جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے نوچ رہے ہوں گے، میرا حساب دے، میرا کر واپس کر، ایسی پریشانیوں میں ہولناکیوں میں۔ اور جہنم جو ہے چیخ رہی ہوگی، قریب آ رہی ہوگی کہ لاؤ میرا ایندھن مجھے دو،
اور ایک ایک آدمی کی طرف دوڑ رہی ہوگی، اس کے 70,000 صرف منہ ہوں گے، جہنم کے 70,000 صرف منہ ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ منہ ہوں گے، چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی کہ میرا ایندھن مجھے دو، میرے اندر لوگوں کو ڈالو۔ 25,000 سال اس پریشانی میں گزر جائیں گے، لوگ پریشان کہ ڈھونڈیں گے کہ یار کوئی ایسا کوئی شخص تو ڈھونڈو، ایسا کوئی شخص تو ڈھونڈو کہ کم از کم اس مصیبت سے نجات دلا دے، ہمارا حساب تو کم از کم شروع ہو جائے، کہ حساب سے کم از کم جان چھوٹ جائے، اس سے نجات مل جائے۔ درود پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ کفار اتنی پریشانی میں ہوں گے قیامت کے دن تو دعا کریں گے کہ کاش ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے، کاش ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے، اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ حالانکہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ جہنم میں اس سے زیادہ سختی ہے، جہنم میں اس سے زیادہ عذاب ہے، جہنم میں اس سے زیادہ پریشانی ہے۔ تو 25,000 سال گزر چکے ہوں گے، اس وقت لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بہت غضبناک ہے، کیا کریں اس کو منانے کے لیے؟ کس کو منانے کے لیے؟ ایک ہی رب کو منانا۔ وہ انسان اس زمانے میں کھڑے ہیں، لیکن رب کو منانے کے لیے زبان تو ہے نا تیرے پاس، عقل ہے نا تیرے پاس۔ یہاں دنیا میں کہتے ہیں نا اللہ سے بات ہم کر سکتے ہیں ڈائریکٹ، کہتے ہیں نا لوگ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، اللہ تو شہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ قریب ہے، تم اس سے قریب نہیں ہو بھائی، وہ سب سے قریب ہے، تم اس سے قریب نہیں ہو۔ اس دن سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری نہیں سنتا ہوں، اس لیے کہ ہماری زبانیں گندی، ہماری آنکھیں گندی، ہمارے کان گندے، ہمارے دل گندے، ہماری نیتیں گندی، ہمارے جو ہے ہمارے اوصاف گندے، ہمارے اعمال برے۔ اس دن سمجھ میں آئے گا کہ کسی ایسے کو تلاش کرو کہ جو بہت اچھا ہے، ایسے کو تلاش کرو کہ جو رب کا پسندیدہ ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو آپس میں مشورہ کریں گے کہ ایسے کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس کو رب تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اس کی سنے گا، اس کی سنے گا، تو ہم گنہگاروں کی جو ہے نجات ہوگی۔ آپس میں مشورہ کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ نے سب سے پہلے بنایا، وہ سید ابو البشر ہے، اور وہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ڈائریکٹ۔ بشر اس لیے کہتے ہیں نا آدم علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو بشر۔ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، تو حدیث پاک سے میں تھوڑا آگے چلا گیا تھا، لیکن یہاں پہ جو الفاظ ہیں اس میں یوں ہے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فیقول آدم، تو آدم علیہ السلام یوں ارشاد فرمائیں گے نفسی نفسی، ہر کوئی اپنے لیے اپنے لیے، ہر کوئی اپنے لیے ہے بھائی۔ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى نوح، نوح علیہ السلام کے پاس تم لوگ چلے جاؤ، میں تمہاری مدد نہیں کرتا۔ اب یہاں یہ بات نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا رتبہ تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے رتبہ، لیکن آدم علیہ السلام اس دن جو ہے اپنی جو سمجھ لیجیے کہ کثر نفسی اور اپنے جو ہے وہ رتبے سے اونچے والے رتبے کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں، تو عرض کریں گے، فرمائیں گے لوگوں سے کہ نفسی نفسی، ہر کسی کو اپنی اپنی جان۔ آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ دعا نہیں کر سکتا، یہ مقام کسی اور کا ہے، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو پھر وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وَيَقُولُ لَهُ، وہ بھی یہی ارشاد فرمائیں گے نفسی نفسی، آج ہر کوئی اپنے لیے اپنے لیے۔ اذهبوا الى ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے آج وہ تمہارے دعا کر دیں۔ اب دیکھو ہر نبی کا عقیدہ یہی ہے کہ کسی وسیلے کو تلاش کرنا۔ اس دن ایک یا دو آدمی نہیں ہو، 2 لاکھ 4 لاکھ نہیں ہو، 2-4 کروڑ بھی نہیں ہوں گے، 2-4 ارب بھی نہیں، پتہ خربوں انسان ہوں گے، ان سب خربوں انسانوں کو ایک وسیلہ چاہیے، خربوں انسانوں کو ایک وسیلہ چاہیے۔ تو کہیں گے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور نبیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ کوئی وسیلہ ڈھونڈنا ہے، میں اس مقام پہ نہیں ہوں لیکن کوئی اور ہے اس مقام کا مالک، اس کے پاس جاؤ۔ کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تو ان سے یہی کہیں گے نفسی نفسی۔ اذهبوا الى عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اذهبوا الى موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی ان سے یہی کہیں گے نفسی نفسی۔ اذهبوا الى عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وَيَأْتُونَ عیسیٰ، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ بھی ان سے یہ کہیں گے نفسی نفسی۔ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دن جو ہے سب کی اپنی اپنی جان پیاری ہے، آج تمہیں اگر یہ کام کروانا ہے تو محمد کے پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس جب جائیں گے تو دوسری حدیث میں آتا ہے، جب حضور کے پاس جائیں گے تو حضور مسکرا کے کہیں گے انا لا
کہ شفاعت کے لیے دروازہ کھلوانا تم چاہتے تھے، سب کے پاس ہو کر آئے، یہ مقام اور مرتبہ کسی اور کا نہیں تھا، انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں اس کام کے لیے ہوں، ہے نا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا. تو حضور ارشاد فرمائیں گے انا لہا. پھر وہ کہیں گے وہاں پر جب وہ پہنچیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے صدقے میں اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیے اپنے رب کی بارگاہ میں. آپ دیکھیں ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اور دیکھیے کہ کون کون سی بلائیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کریں گے کہ اس کے بعد کہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے اس کے بعد کہ اپنا سر جو ہے سجدے میں گرا دیں گے، سجدے میں گرا دیں گے. اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی سجدے میں گر کر کے وہ حمد کروں گا کہ وہ اس نے مجھے سکھائی ہوگی، اور ایسی حمد ہوگی وہ کہ قیامت تک، اس سے قیامت تک جو ہے، جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے اس سے لے کر قیامت کے دن تک کسی نے ایسی خوبصورت حمد اللہ کی کی نہیں ہوگی. وہ حمد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا چکا ہوگا، وہ حمد میں کروں گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، یا محمد اپنا چہرہ اٹھائیے، اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیے، سل مانگو جو چاہے مانگو، سل تو ہو جو مانگو گے وہ عطا ہوگا، اشفا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور پھر اپنی امتوں کے لیے، امت کے لیے دعا کروں گا. پھر دعا کرنے کے بعد ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کو ایک ایک اشارے پر کروڑوں انسانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرمائے گا اور جہنم سے آزادی دیتا. اللهم صل وسلم على محمد وبارك وسلم دائما ابدا. تو پہلا جو حصہ تھا عقیدہ نمبر 41 کا کہ تمام مخلوق اولین و آخرین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز مند ہے. تو دنیا میں چاہو مانو نہ مانو، قیامت کے دن تمام کے تمام جو ہے حضور کے نیاز مند ہو جائیں گے، اور اس وقت حضور کی شان و شوکت جو ہے سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی حضور کے نیاز مند ہیں، حضور سے حاجت رکھتے ہیں. کیا حاجت رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح مسلم شریف یاد رکھیے گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور رسول ارشاد فرمایا قال رسول اللہ اللهم اغفر لي امتي اللهم اغفر لي امتي اللهم اغفر لي امتي واخرت الصلاه اليوم يرغب الي الخلق كلهم حتى ابراهيم عليه السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے 3 دعائیں دی گئی ہیں، اس میں سے 2 دعائیں میں دنیا میں مانگ چکا، 2 دعائیں دنیا میں مانگ چکا ہوں. یہ اللهم اغفر لي امتي، یا رب میری امت کو تو بخش دے. دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری بھی یہی ہے کہ یار اب میری امت کو تو بخش دے. اور تیسری کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تیسری کو میں نے قیامت کے دن پہلے مؤخر کر کے رکھا ہے، قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر کے رکھا ہے، جس دن تمام مخلوق جو ہے میری طرف سے حاجت لے کر کے آئے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس دن میرے پاس آئے گی. 3 دعائیں ہر نبی کو عطا ہوئی، ہم نے مانگ لی دنیا میں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 میں سے 2 میں نے دنیا میں مانگ لی، اور تیسری کو اس دن کے لیے سنبھال کر کے رکھا ہے، روک کر کے رکھا ہے، اس دن جس دن تمام مخلوق میرے پاس آئے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے پاس تشریف لائیں گے. یہ صحیح مسلم کی. اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فتح رضویہ اعلیٰ حضرت عظیم الشان علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ لِيَرْغَبُ فِي دَعَائِهِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام بھی قیامت کے دن تشریف لے جائیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. تو یہ تھا حضور کی خصائص میں سے بیان. آگے اور بھی خصائص ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ
سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی شورہ آفا کتاب خصائص کبریٰ میں 250 خصائص جمع فرمائے حضور کے جو کسی اور نبی یا رسول میں نہیں ہے، 250. اور اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے ہیں یہ تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق لکھا، ان سے زیادہ جاننے والے وہ زیادہ پتہ ہے کہ حضور میں کیا کیا خصائص موجود ہے، اور حضور کو خود سب سے زیادہ معلوم ہے کہ ان میں کیا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت ان کا عطا کرنے والا اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس میں کیا کیا رکھا. بس عقیدہ نمبر 42. قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی شفیع ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک ایک ہی شفیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، مطیع، عاصی سب کے لیے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جانگزا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے. اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ملے گا، جس پر اولین اور آخرین، موافقین اور مخالفین، مؤمنین اور کفارین سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد کریں گے. اس کا نام مقام محمود ہے. اور شفاعت کے اور بھی اقسام ہیں، مثلا بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جس میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے. اس سے بہت زائد اور بھی ہیں جو اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں ہیں. بہترے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے ہیں، ان کو بھی جہنم سے بچائیں گے، اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے. یہ شفاعت کبریٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، اس کا بیان چل رہا ہے کہ ہم آپ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور شفیع بنیں گے ہم سب کے. یہ شفاعت کیسی ہوگی اور کس کس طرح کی ہوگی اس کا بیان یہاں پہ چل رہا ہے. تو پہلے جو 41 نمبر کے عقیدے ہم پڑھ چکے اسی کی دوبارہ تفسیر ہے. پہلے تو جو تفسیر تھی وہ یہ تھی کہ سب ہر کوئی حضور کا نیاز مند ہے، اس کی دلیل میں آپ نے ارشاد فرمایا. اب یہ ارشاد فرما رہے کہ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن شفیع ہونا یہ بھی حضور کے خصائص میں سے ہے، اس لیے کہ جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہیں کھلوائیں گے اس وقت تک نہ کسی کی شفاعت ہوگی نہ کسی کا حساب ہوگا. ہو گیا؟ نہ کسی کی شفاعت ہوگی نہ کسی کا حساب ہوگا، بلکہ اس کے بعد جن لوگوں کی شفاعت دوسرے لوگ بھی کریں گے وہ بھی حضور کے صدقے میں حضور کی ہی دربار میں پیش کریں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے درخواست کر کے سب کی شفاعت فرمائیں گے. اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ، شفاعت کا مطلب سفارش کرنا، کسی بڑے کے پاس جا کر کے التجا کرنا کہ ایسا کر دو ایسا کر. ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے، اس میں الفاظ یوں ہیں کہ ان الشفاعت للہ جمیعا، کہ بے شک تمام شفاعت تو اللہ ہی کے لیے. تو یہاں پر کچھ بے وقوف لوگوں نے کہا کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کرے. بھائی اللہ تعالیٰ شفاعت کیسے کرے گا؟ شفاعت اللہ تعالیٰ تو اس سے ہوتی ہے کہ آپ چھوٹے ہیں اور کسی بڑے سے آپ گزارش کریں کہ بھائی یہ کر دو، گزارش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے کا خود مالک ہے، اس سے اوپر تو کوئی نہیں. وہ کسی سے سفارش نہیں کر سکتا، وہ تو کسی کے پاس سفارش لے کے جا نہیں سکتا. تمام چیزیں اس کے پاس فیصلے کے لیے آتی ہیں، وہ کسی کے پاس فیصلے کے لیے نہیں جا سکتا. اور نہ ہی اس سے کوئی بڑا ہے، مان اللہ اس سے بڑا کسی کو مانیں گے تو کافر ہو جاؤ.
تو یہاں پر حدیث قرآن پاک کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت للہ جميعا کا مطلب یہ کہ جتنی بھی شفاعت ہوتی ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہے، مطلب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کی سفارش قبول فرمائے یا نہ فرمائے اس پر، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ، کبریٰ کا مطلب ہوتا ہے بڑی، کہ شفاعت مؤنث ہے تو لفظ کبریٰ استعمال ہوا، تو بڑی شفاعت جو ہے، سب سے بڑی شفاعت، اس کے حقدار کون ہے؟ صرف اور صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کہ فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے، کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں گے۔ اس وقت کوئی اللہ سے دعا بھی نہیں کرے گا کہ یا رب میرے باپ کو معاف کر دے، میرے بیٹے کو معاف کر دے، یہ شفاعت کی جو ہے جرت کوئی نہیں کر سکے گا جب تک کہ حضور کو شفاعت کا اذن اور اجازت نہ مل جائے۔ بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے، تو پہلے کے لیے جو ہے وہ صحیح کیا ہے کہ حضور کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا ہوا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الاسراء میں ہی ارشاد فرمایا 15ویں پارے میں کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوا کیجیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پہ فائز فرمائے گا، مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یہ قرآن کی دلیل ہے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء میں، جو جس میں معراج کا واقعہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اس میں جو ہے مفسرین ارشاد فرماتے تھے، میں ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ہے مقام محمود، یعنی مقام شفاعت، مقام شفاعت یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ عز و جل نے جو شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا، اس کے بعد جو دروازہ کھلے گا شفاعت کا، تو دوسرے لوگ بھی شفاعت کا دروازہ جب کھلے گا تو لوگ شفاعت جو فرمائیں گے تو تمام کے تمام جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے۔ تو دوسرے لوگ کون شفیع ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم شفاعت کبریٰ فرما چکے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ادھر مل چکا ہوگا کہ اب اے نبی میرے آپ جو ہے جس کی شفاعت کریں گے ہو جائے گی، جو مانگے کو ملے گا۔ اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے لیے شفاعت کریں گے، اولیاء کرام اپنے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے، مجتہدین جو ہے اپنے اپنے پیچھے چلنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے، پیران اعظام اولیاء کرام اپنے اپنے ماننے والوں کی چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ حافظ قرآن کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھا حافظ قرآن اور پھر اس کے جو حرام ہے اس کو حرام سمجھ کے اپنی زندگی گزاری، اور جس پر حلال ہے اس کو حلال سمجھ کر کے اپنی زندگی گزاری، تو وہ جب قیامت میں اٹھے گا تو اپنے ساتھ ایسے جاننے والے، اپنے ساتھ رشتہ داروں کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا جن پر جہنم کا فیصلہ آ چکا ہوگا، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 7 لوگوں کو وہ جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا، ان کی سفارش کرے گا۔ اور حاجی کے بارے میں آیا کہ اپنے ساتھ 400 کو اپنے ساتھ لے جائے گا، 400 کو لے جائے گا۔ اور یہ تو ہوئی کس کی بات؟ حافظ کی 7 آدمی کو، حاجی جس کو حج مبرور عطا ہوا وہ 400 کو لے جائے گا۔ تو عالم دین کتنے کو لے جائے گا؟ اللہ کا جو نیک آدمی ہوگا، ولی ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، وہ کتنوں کو لے جائے گا؟ اس کی تعداد ہم اور آپ نہیں گن سکتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں کتنے لوگ جائیں گے؟ یہ ہم اور آپ کے کیلکولیٹر میں نہیں آتا، ہمارے کیلکولیٹر میں نہیں آ سکتا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچا بچہ، گزر چکا کہ کچا بچہ، مومن کا جو کچا بچہ ہوتا ہے، 7 سال سے عمر کم کا بچہ مر جاتا ہے یا حمل میں جو مر جاتا ہے، وہ بھی جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑے گا، لڑے گا، جہاد جسے ہوتا ہے نا، جدال کرے گا، لڑے گا، یا رب میرا کیا قصور تھا کہ تم نے میری بچپن میں مارا، میرا کیا قصور تھا کہ تم نے مجھے زندگی نہیں دی، تو آج میرے ماں باپ کو تو جنت میں دے، جنت میں تو میرے ساتھ دے۔ وہ اپنے رب کے کرم سے جو رب جو اس کو ارشاد فرمائے گا کہ اے کچے بچے، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو جنت کے ساتھ ملے، اپنے پاس میں جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ روشی بلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ صاحب کہ اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور ہی شفیع ہے. جیسے پہلے عرض کیا کہ حضور ہی باب شفاعت کھولیں گے، دروازہ شفاعت کا کھولیں گے. اس کے بارے میں سنن ترمذی میں ایک دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبهم وصاحب شفاعتهم غیر فخر، کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو میں انبیاء علیہ السلام کا امام ہوگا اور میں ان کا خطیب ہوگا اور میں شفاعت کا مالک ہوگا اور میں اس بات پہ کوئی فخر نہیں کرتا، میں اس بات پہ کوئی فخر نہیں کرتا. یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ اور یہ شفاعت کبریٰ مومن کافر مطیع عاصی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سب جان گزار ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے. اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا، جس پر اولین و آخرین موافقین و مخالفین مومن و کافرین سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد کریں گے. اس کا نام مقام محمود ہے. اس کا نام مقام محمود ہے. یہ کیسے ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس مقام پر فائز ہوں گے، شفاعت کبریٰ آپ کو حاصل ہو جائے گی اور آپ کی وجہ سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو اس دن تمام مومن اور کافر مشرک یا جو کسی بھی عقیدے والا ہوگا، ماننے والا یا نہ ماننے والا، اس دن وہ کیا کرے گا؟ وہ اس دن حضور کی حمد و تعریف کرے گا. اس دن حضور کی حمد و تعریف کرے گا. اسی کا نام مقام محمود ہے. یعنی اللہ رب العزت ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دے گا کہ تمام اولین و آخرین کافر ہو یا مومن سب کے سب حضور کو دیکھ کر کے اس کی تعریف کریں گے. امام اہل سنت کے بھائی مولانا حسن رضا خان اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط اتنا ہی سبب ہے انعقاد فضل محشر کا. فقط اتنا ہی سبب ہے انعقاد فضل محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. درشی پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبد الرحمن قم بین العلم والحلم والحکم. تو یہ مقام محمود پہ جب کھڑا رکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا، رکھا جائے گا وہاں پر، تب حضور کی کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ اس سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اور شفاعت کے اور بھی اقسام ہیں. یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار سجدہ فرما دیا، 2 بار سجدہ فرما دیا یا 4 بار سجدہ فرما دیا اور دعا کر دی، اس کے بعد خود بخود کام ہوتا جائے گا. نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صرف یہ نہیں ہے کہ معاف فرما دیں گے لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی دلوا دیں گے لوگوں کو، بلکہ ہر قسم کی شفاعت بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہوگی. تو سب کی شفاعت میں کیا کیا ہے یہ دیکھیے. میں آپ کو سرسری طور پر پہلے سمجھا دوں کہ جو جنتی ہیں، جو پہلے سے جنتی ہیں، حضور کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جنت میں اور اونچا مقام عطا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. اور بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہ ہیں لیکن نیکیاں بھی بہت ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے میں ان کی شفاعت ایسی کرے گا کہ ان کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا. یہ بھی ایک طرح کی شفاعت ہے. اور دوسری شفاعت کیسی ہے کہ جو لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو بھی جو ہے جہنم سے آزادی عطا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے. چوتھا ہے تو کچھ لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان کو بھی ہے سزا معاف کروا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دے. اور کچھ کفار ہوں گے جو جہنم میں چلے گئے ہیں، تو کفار ہیں جو جہنم میں چلے گئے ہیں، ان کو بھی جہنم کے نچلے حصے سے نکال کر کے جہنم کے کچھ کم تکلیف والے حصے میں ڈال دیں. یہ بھی ایک فائدہ ہے نا، یہ بھی ایک فائدہ ہے نا کہ زیادہ عذاب سے کم عذاب کی طرف آ جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا الگ الگ طرح کا فائدہ ہے. اور قیامت کے دن کا بھی یہ فائدہ یہ ہے کہ اس دن پریشان حال ہوگی کہ پتہ نہیں حساب کب ہوگا.
تو تمام لوگوں کو یہ فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم ان کا حساب شروع ہو جائے گا. یہ بھی شفاعت کا ایک طریقہ، ایک ذریعہ ہے، ایک طرح کی یہ بھی ایک شفاعت ہے. اسی کو علامہ صاحب یہاں پر بیان فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے. اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کے علم میں ہیں. ابھی 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد کیسے آئی؟ میرے حساب سے یہ تعداد جو ہے نا ٹھیک نہیں، اس میں 70,000 اور ہونا. یہ جو کیلکولیشن ہے یہاں پہ علامہ صاحب نے ہمارے بہت سارے پہلے لوگوں نے لکھا ہے کہ 4 ارب 90 کروڑ. میرے حساب سے 4 ارب 90 کروڑ اور 70,000 اور بنتے ہیں. اس کی حدیث یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہ ولا عذاب مع كل 70,000 وثلاثة خطیات من خطیات ربی. یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. پہلے ایک اور حدیث ہے میں آپ کو سناتا ہوں. اس میں یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا. کتنے لوگوں کو؟ 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ 70,000 ہی جائیں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ 70,000 تو ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، لیکن ہر وہ شخص ایسا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ 70,000 اور کو اپنے ساتھ لے جائے گا. بلا حساب و کتاب جنت میں 70,000 کو اور اپنے ساتھ لے جائے گا. تو 70,000 ایسے گروہ ہوں گے جس سے 70,000 لوگ اور جا رہے ہوں گے. تو اس سے تعداد کتنی بنی؟ 4 ارب 90 کروڑ آدمیوں کی تعداد بنی. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی غلطی ہے ہمارے پہلے والے لوگوں کے حساب سے کہ 70,000 اور ایک بنتا ہے نا، ایک ان کا لیڈر بھی ایک ان کا لیڈر بھی ہے. تو 70,000 گروہ ہوں گے جس کے اندر 70,000 اور ایک آدمی اور ہوگا. صحیح نا؟ ایسے 70,000 اور ایک آدمی والا گروہ ہوگا اور ایسے 70,000 گروہ ہوں گے. تو 4 ارب 90 کروڑ اور 70,000 آدمی جنت سے بلا حساب و کتاب محض اپنے رب کے فضل و کرم سے حضور کی شفاعت کی وجہ سے داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں آخری میں بھی ڈال دیتے چلے گا. آگے سرکار کی کرم، سرکار کی شفاعت. لیکن آگے سنیے میرے رب کا کرم، ہمارے رب کا کرم سنیے. ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جنت میں داخل فرمائے گا میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بلا حساب اور کتاب اور عذاب کے، اور ہر اس 70,000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. اور اس کے علاوہ 3 ایسے گروہ ہوں گے میرے رب کے گروہوں میں سے کہ جو ان کے ساتھ جائیں. کیا کروں؟ 2 گروہ کی تعداد کسی کو نہیں معلوم، اس کی تعداد کسی کو نہیں معلوم. دوسری حدیث میں آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ میری امت سے اللہ تبارک و تعالی 70,000 لوگوں کو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل فرمائے گا. تو سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، اس میں کچھ زیادتی ہو سکتی ہے، اس میں بڑھایا جا سکتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں زیادتی ہو گئی ہے. تو اس میں میرے رب نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے. ہر ایسے آدمی کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے، مطلب ہر آدمی کے ساتھ 1,40,000. تو سیدنا عمر نے پھر سے ارشاد فرمایا عرض کی اس میں اور زیادتی ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا کہ ہاں ایسی ہی اور زیادتی ہو گئی، یعنی اس میں اور 70,000 ملا، یعنی ہر آدمی کے ساتھ 2,10,000. تو پھر اس پہ اور بڑھتی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آخر میں کتنے لوگ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کی بخشش فرمائے.
تو اس پر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں کتنے لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. آگے دوسری طریقے کی جو شفاعت کی ارشاد فرما رہے کہ بہترے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے، یعنی جہنم میں جانے نہیں دیں گے، ان کو جہنم میں جانے سے روک لیا جائے گا، ان کو بچا لیں گے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب شفاعت ختم ہو چکی ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے خازن جہنم جو ہے، جس کا نام مالک ہے، جس فرشتے کا نام مالک ہے، خازن جہنم ہے، وہ عرض کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا محمد بات رتن نارا لغضب ربک فی امتک من بقیہ، کہ تم نے اپنے رب کے غضب میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے نا، ایک اپنے رب کے غضب میں جو مبتلا تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے امتی کو جہنم میں نہیں چھوڑا، ایک کو بھی اپنے امتی کو جہنم میں نہیں چھوڑا. پھر تیسری ترکیب، تیسرا طریقہ جو بتا رہے شفاعت کا، بتا رہے کہ اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے باہر نکالیں گے، جہنم سے باہر نکالیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیدخلون جنت یسمون الجہنمیون، کہ جن لوگوں کو، جس قوم کو جہنم میں سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی شفاعت سے جنت میں ڈال دے گا، داخل فرما دے گا، تو ان کا نام جو ہے وہ جہنمیون ہوگا، ان لوگوں کا، کیونکہ وہ جہنم سے ہو کر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جانے. اور آگے ایک اور طریقہ بتا رہے شفاعت کا کہ آگے شفاعت فرماتے اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے نیک لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن حضور کی محبت کی وجہ سے اور حضور کی شفاعت کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ان کے جنت میں درجات کو اور مزید بلند فرمایا جائے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ شفاعت کا ہے. اور آگے ارشاد ہوا اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے، کہ بعضوں کا عذاب کم کیا جائے گا. کہ اس کی دلیل میں یہ کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے ابو طالب کو آپ سے کوئی فائدہ ہوا؟ یا رسول اللہ ابو طالب کو آپ سے کچھ فائدہ ہوا؟ کیونکہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا تھا، آپ کے پیچھے محنت کرتا تھا اور آپ کی وجہ سے لوگوں کا غصہ کرتا. کون؟ ابو طالب، جو سیدنا علی شیر خدا کے والد ہیں، حضور کے چچا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے اس کو بھی فائدہ پہنچا. کیا فائدہ پہنچایا؟ کہ ہوا فی وحدہ من نار لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ ابھی جہنم کے گڑھے کے شروعات میں، جہنم کا جو دروازہ ہے جو جس کو کہتے ہیں نا کنویں کا شروع کا حصہ، تو وہ اس کے منہ کے پاس ہے، کس کے پاس؟ جہنم کے منہ کے پاس ہے. اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے بالکل نیچے کے حصے میں ہوتا، جہنم کے بالکل نیچے کے حصے میں ہوتا. بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میں نے اس کو جہنم کے نیچے کے حصے پایا، میں نے اس کو اٹھا کر کے جہنم کے سب کے اوپر کے حصے میں رکھ دیا ہے، جہاں پر جو سمجھو کہ جہنم کا منہ ہے وہاں پر لا کے رکھ دیا. اس کو جو ہے اس کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے گئے. کس کو؟ ابو طالب. اس کو آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں جس کی گرمی سے اس کا دماغ پگھلتا ہے، جس کی گرمی سے اس کا دماغ پگھلتا ہے. اور یہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب ہے. کیا ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں اور اس آگ کی گرمی سے جو جوتوں میں ہے اس کی وجہ سے اس کا دماغ پگھلتا ہے، کھولتا ہے، پانی کی طرح ابلتا ہے. اور یہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب ہے. اور اندازہ فرما لیجیے کہ اس جہنم کا اس سے مزید اور تکلیف دہ عذاب کیسا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہ معذنا من النار یا مجید یا مجید یا مجید.
شفاعت کا چونکہ باب چل رہا ہے تو یہ شفاعت کے باب کو پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنا درس پورا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ہفتے میں نہیں جائے گی۔ درجی پڑھیے اللہ مسلم بارک اللہ فیک وعامل الجود کرم والعلم والحلم والحکمہ واصحابہ بارک اللہ۔ تو یہ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں اور کیسے کیسے حضور کی شفاعت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، کسی کے مراتب اور اونچے ہوں گے، کسی کو جہنم میں مرتبہ جو اس کا ہے وہ جو جگہ ہے اس کے اندر سے اس کو تخفیف ہوگی، کسی کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے، کسی کو جہنم سے باہر نکالیں گے، کسی کا حساب جلدی کروا دیں گے، اور کروڑوں اربوں ایسے ہوں گے کہ جن کی شفاعت ایسی ہوگی کہ جن کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، بنا حساب و کتاب و عذاب جنت میں جائیں گے، اس کی تعداد اربوں خربوں انشاءاللہ ہوگی۔ اور اس پر اگر حدیث مبارکہ آپ کو پڑھنی ہے، یہ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحمودین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی 40 حدیثیں سرکار کی شفاعت کے بارے میں۔ یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے اردو میں لکھی تھی اور اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کو میں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، الحمدللہ وہ بڑی مقبول ہے، آپ لوگ اس کو انٹرنیٹ پہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کا نام میں لکھا ہے 40 احادیث آن دی انٹرسیشن آف دی نوبل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ نمبر 43 ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہ یعنی وجاہت کی وجہ سے شفاعت، اور شفاعت بالمحبہ یعنی محبت کی وجہ سے شفاعت، شفاعت بالاذن یعنی حکم ملنے کی وجہ سے شفاعت، ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ اب یہاں پر یہ عقیدہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ شفاعت کا بہت تفصیلی بیان پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بیان لکھنا ضروری اس لیے ہوا کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں کچھ ایسے نام نہاد مسلمان مولوی گزرے جنہوں نے شفاعت کا مطلب چینج کرنے کی کوشش کی، شفاعت کا مطلب چینج کرنے کی کوشش کی۔ مثلا یہ بتایا کہ شفاعت تو ہوگی، شفاعت کیونکہ قرآن سے ثابت ہے، ایک نہیں درجنوں آیت ہیں اس پر، اور سینکڑوں حدیث مبارکہ ہے اس پر، اس کا انکار کرنا معاذ اللہ کفر ہو جائے گا۔ تو بد دین اور بد مذہب لوگوں نے کیا کیا کہ شفاعت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی دکھاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے جلدی ہضم نہیں ہوتی، تو انہوں نے شفاعت کا مطلب چینج کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اندر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ شفاعت تو ہوگی لیکن یہ شفاعت ایسی ہے جیسے مثال کے طور پہ یوں سمجھو کہ ایک بادشاہ نے قانون بنایا، بادشاہ نے قانون بنایا، اب بادشاہ نے قانون بنایا ہے اور اس قانون کو توڑنے والے کچھ مجرم پکڑے گئے، اب ان مجرموں کو سزا دینی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ تصور کریں بادشاہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جا رہے، مجرم جو ہے قیامت کے نام جیسے عاصیوں کو گنہگاروں کے بارے میں بتا رہے، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے قانون بنایا ہوا ہے، وہ قانون توڑنے والے مجرم پکڑے گئے ہیں اور مجرموں کو جو دربار میں حاضر کیا گیا ہے، لہذا اب جو ہے بادشاہ چاہتا ہے کہ نا یہ قانون تو میں نے لکھا ہے، بنایا تو ہے قانون، لیکن اب جو ہے نا ان مجرموں کو جو ہے نا ان کو معاف کر دینا ہے، چھوڑا دینا۔ اب کیا کرے؟ اب اگر بادشاہ خود مجرموں کو معاف کر دے تو قانون تو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسماعیل دہلوی اور اس کے جیسے بیوقوفوں نے کہا کہ قانون پھر جو ہے نا ٹوٹ جائے گا، کہ قانون بادشاہ نے بنایا اور خود ہی قانون توڑ رہا ہے۔ تو پھر بادشاہ کیا کرتا ہے کہ اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ تو میرے سامنے سفارش کرنا، تو میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے، یہ وزیر کہتا ہے نا تو ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن چلے گی میری۔ تو قیامت کے دن جو یہ سب کچھ ہونے والا ہے نا شفاعت کا، یہ دراصل ایک معاذ اللہ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قانون نہیں توڑنا چاہتا، اور یہ صرف ایک بہانہ ہے تو وہ جو ہے لوگوں کو معاف کر دیتے۔ استغفر اللہ بالکل، یہ بہت بڑی گستاخی اور معاذ اللہ بد مذہبی اور یہ جو ہے یہ بے ادبی ہے اور گمراہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قانون تو خود بناتا ہے لیکن اس کو روکنے والا کون ہے، اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ اس نے خود کہا مجھ سے معافی مانگو میں معاف کرنے والا، تو جنہوں نے معافی مانگی نہیں مانگی وہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے نہ معاف کرے،
ہم سب اس کی ملکیت ہے، ہم سب اس کی ملکیت ہے۔ بلکہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جسے چاہے معاف فرما دے، چاہے کفار و مشرکین کے جسے چاہے وہ معاف فرما دے، وہ تو اس کی مرضی ہے۔ اب مسئلہ دراصل یہ ہے کہ حضور کی شان جو جتائی جائے گی نا قیامت کے دن، وہ ابھی سے ان کو ہضم نہیں ہو رہی، ابھی سے ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ تو صرف اور صرف شفاعت کو یہ ایک بہانہ بتا رہے معاذ اللہ، یہ ایک بہانہ ہے صرف، حالانکہ یہ ایسے ایک کرم ہے میرے رب کا، اس کی رحمت ہے، وہ بڑا کریم اور بڑا رحیم ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک اور دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے گناہوں میں اپنے آپ کو ایسا ملوث کر دیا کہ ان کو قانون جو ہے ان کے اوپر لگے گا اور ان کو جو ہے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے، لیکن میں اپنے محبوب کی وجاہت کی وجہ سے اور محبوب کی محبوبیت کی وجہ سے اس کے آنسوؤں کے صدقے ان کو معاف کروں۔ یہ اس کا کرم نہیں کہ اور کیا ہے، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ کوئی بہانہ ہے نہیں، یہ تو اس کا رحم ہے، یہ اس نے ایک اور اس کی رحمت کا دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ یہ میں انشاءاللہ کروں گا، لیکن یہ ہوگا اس وقت جو میرا محبوب میرے آگے ہوتا رہے گا، جو میرا محبوب ان کے لیے شفاعت کرے گا، جب میرا محبوب اپنے آپ سے آئے گا اور ان کے لیے معافی طلب کرے گا، ایسے مجرم ہوں گے۔ سرکار نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ میری شفاعت میری امت کے سخت ترین گنہگاروں کے لیے، ایسے گنہگاروں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دیا، چھوٹے موٹے گناہ کرنے والوں کو نہیں، چھوٹے موٹے گناہ کرنے والے تو وضو کرنے سے بھی دھل جاتے ہیں، ایسے ایسے گناہگار جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو برباد کر دیا، ان کے لیے میری شفاعت ہے۔ شفاعت کس کے لیے؟ اہل کبائر کے لیے حضور نے فرمایا، اہل کبائر اہل کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے۔ تو کبیرہ گناہ والے تو پھنسیں گے نا قیامت کے دن، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اپنے حبیب کی طرف دیکھ کر کے، اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر کے، اس کے سجدوں کو دیکھ کر کے، اس کی دعاؤں کی لاج رکھ کر کے ایسے ایسے گناہگاروں کو معاف کرنا دے۔ لیکن یہ کہتے بہانہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی شان جو ہے ان کو ہضم نہیں، اسی لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جو شفاعت ملی ہے وہ حضور کی شان کی وجہ سے ملی ہے، اور حضور کو محبت کی وجہ سے ملی ہے، اور حضور کو اذن کی وجہ سے، حکم کی وجہ سے ملی ہے، اور بلکہ حضور کی اپنے جاہ و جلال اور جو اللہ رب العزت کے یہاں حضور کا مرتبہ ہے اس کی وجہ سے حضور کو ملی، اس کی وجہ سے حضور کو ملی۔ یہ منصب شفاعت جو ہے حضور کو شفاعت بالمحبت بھی ہے، شفاعت بالجاہ بھی ہے، اور بالوجاہت بھی ہے، اور شفاعت بالاذن بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے مزید محبت عطا فرمائے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، عقیدہ نمبر ہے 44 کہ یہ آخری عقیدہ پڑھنے سے کچھ شفاعتی کا باب چل رہا ہے کہ منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، اعطیت الشفاعہ، اور ان کا رب فرماتا ہے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو شفاعت مل چکی ہے۔ یہ جو منصب ہے مقام محمود کا، جو مقام محمود کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ حضور کو عطا ہو چکا ہے، اور جو قرآن میں بار بار جگہ جگہ پر ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا، جس کو چاہے گا وہ منصب عطا فرمائے گا، تو وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ شفاعت کا مرتبہ حضور کو عطا ہو چکا ہے۔ یہاں پر یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کیونکہ ایسے ہی لوگ ہمارے پاکستان ہندوستان میں گزرے کہ جن نے کہا کہ قرآن میں ہے شفاعت کا، لیکن اللہ جسے چاہے گا قیامت کے دن دے دے گا، تاکہ یہ نہ پتہ چلے لوگوں کہ حضور کو یہ مرتبہ ملا ہے، حضور کی عزت اور وجاہت جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا ہضم نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہاں پر یہ عقیدے کے طور پہ سکھایا جا رہا ہے کہ حضور کو ہی یہ شفاعت لازم ہے، حضور کو یہ شفاعت کا مرتبہ مل چکا ہے۔ بلکہ دلیل کے طور پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور خود ارشاد فرماتا ہے اعطیت الشفاعہ، یعنی مجھے شفاعت دے دی گئی ہے۔ اور یہ کہاں ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، اس میں ہے صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں۔ اور قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی اس کا مطلب یہ ہے مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں کی اور عام مومنین اور مومنات کے بھی گناہوں کی مغفرت چاہو۔ کس کو ارشاد ہو رہا ہے؟
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے محبوب اپنے جو خاص لوگ ہیں آپ کے اہل بیت اور اپنی آل اولاد کی، ان کے خاص لوگوں کی مغفرت آپ چاہو، اور تمام مومنین و مومنات جو عام مومنین و مومنات ہیں ان کے گناہوں کی بھی آپ بخشش چاہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام محمود اور شفاعت کبریٰ کا جو صحرا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا ہو چکا ہے۔ جب یہ ہو گیا کہ شفاعت حضور اللہ تبارک خود کہہ رہا ہے کہ مغفرت چاہو، تو شفاعت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ شفاعت اسی کو تو کہتے ہیں نا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا شفاعت حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ارزقنا شفاعت حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے تو بہرہ مند فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعت کے بعد احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، انشاءاللہ احوال قیامت کا جو باب ہے اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ۔ آج کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور جو ہم نے عقائد پڑھے خاص طور پہ حضور کے خصائص کے، اللہ تبارک و تعالی اس خصائص کو پڑھ سکے ہمارے ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید محبت عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جو شفاعت کے بعد ہم نے بیان سنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شفاعت فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین، وبجاہ النبوة عن المرسلين وبركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.